डॉक्टर साहब इसका हल क्या, हल की तरफ आए, क्या हल है? हल हारिस के पास है, वो जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो चीज मुझे कही जाती है कि तुम ये कर रहे हो और वो मैं नहीं कर रहा, तो फिर मैं भी अपने आपे से बाहर होता हूँ, फिर मुझसे भी बदतमीजी हो जाती है, मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे गलत नहीं करना। अगर वो कुछ चीजें आपको कह रही हैं तो आप भी कुछ चीजें माने। उन्होंने भाई दोनों तरफ से होता है। शादी के बाद भी जो है वो ये लड़कियों के फोन जो है वो इनको आते हैं, ये बातें करते हैं। मैं इनको सिर्फ ये कहती हूँ कि रात का टाइम मियां बीवी का टाइम होता है। आप रात के 2 बजे कौन लड़कियां कॉल करती हैं बताएं? तो मोहब्बत करता है ना, वो साथ खड़ा होता है। यहाँ आप ना बैठे होते, भाई मेरा सामान वहां पे पड़ा है, मेरी हर चीज वहां पे पड़ी है, आपने तो मुझे घर से नहीं निकाला, तो आप मुझे घर में घुसने क्यों नहीं दे रहे? मैं आना चाह रही हूँ ना घर, तो मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहे? आप जाए। मैंने तो अपनी ससुराल में एक दिन भी जो है वो गुस्सा नहीं किया। हाँ, सिर्फ इतना जरूर अपने शौहर के साथ जो है वो कहा कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, इसको ठीक करो। मेरे मुंह से बात जो है वो उस वक्त निकली क्योंकि मैं दर्द में थी, मैं तकलीफ में थी। जिस दिन मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत हो गई ना, दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इसका मतलब है कि कोई तीसरा हमारे जो है वो रिश्ते में मौजूद है, जिसे साबित करने के लिए आपको टेलीविजन पे बैठ के भी ये बात का इकरार करना पड़ रहा है, और आपको बंद कमरे में भी जो है वो बीवी को ज़हनी टॉर्चर जो है वो देना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब इसका हल क्या, हल की तरफ आए, क्या हल है? हल हारिस के पास है। क्या करे वो बताएं? वो जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचानी मेरी। ये तो बनता भी नहीं है। इज्जत नफ्स नहीं, इल्लीगल और नाजायज जो काम है जाहिर है वो जो तो ख्वाहिशात हैं, इल्लीगल नाजायज जो डिमांड्स हैं वो नहीं, कि मैं जो है वो हाकिम बन के रहूंगा और तू मेरी पाँव की जूती बन के रहेगी, ये नहीं। एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक होता है दोनों तरफ से। रिस्पेक्ट का ताल्लुक होता है, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते जी। अगर मैं ये कह रही हूँ कि हारिस मुझे ये पसंद नहीं है, तो कोशिश करे कि अच्छा नबिया तुम्हें ये पसंद नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होना हारिस चाहिए। ने मुझे कहा कि नबिया मुझे ये पसंद नहीं है, तुमने ये काम नहीं करना, मैं कहूंगी ठीक है हारिस तुम्हें ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करूंगी। वो उसका पैगाम आप तक पहुंचा दूं? जी बताएं। क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने उसका भी इंटरव्यू किया, मैंने आपका भी प्रॉपर आपका तफसीलन इंटरव्यू कर रहा हूं। इस इंटरव्यू के बाद तो मेरे ख्याल सुलह हो जानी चाहिए, दोनों तरफ से बैठ के जो है वो बैठ के बात करनी चाहिए। वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी से चली जाए मैं लॉयल होकर साथ रहने को तैयार हूं। कभी कुछ गलत ना मैंने पहले किया था ना मैं अब करूंगा। कि मुझे ज़हनी टॉर्चर ये मिलता है कि जब मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाया जाता है जो मैं नहीं कर रहा। अगर वो चीज मुझे कही जाती है कि तुम ये कर रहे हो और वो मैं नहीं कर रहा, तो फिर मैं भी अपने आपे से बाहर होता हूं, फिर मुझसे भी बदतमीजी हो जाती है। मैं गलत नहीं हूं तो मुझे गलत नहीं कहना। चलें, अच्छा वो गलत नहीं है, मैं उन्हें गलत नहीं कह रही, मैं तो उनसे सवाल करती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं इस बात पर। नहीं है इस बात पे अगर वो ये कहे कि तुम मुझ पे शक कर रही हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ का क्या मतलब? मैं जहां मर्जी जाऊं। और यही बात जब मैं उनके वालिदैन से कहती हूँ तो वो कहते हैं जहां मर्जी जाए हमारा बेटा, जो मर्जी करे हमारा बेटा, जिसके पास मर्जी बैठे। तुम नहीं मर्दों में जाके बैठती, वो भी औरतों में बैठेगा, वो औरतों से बातें भी करेगा, औरतें उसके साथ हंसे खेलेंगी भी, वो बाहर जाके शीशा कैफे में भी बैठेगा। चले एक और सवाल, ये आपने जवाब दिया। हारिस भाई ने मुझे कहा, जब मैंने कहा देखें अगर वो कुछ चीजें आपको कह रही हैं तो आप भी कुछ चीजें माने। उन्होंने भाई दोनों तरफ से होता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नबीहा मेरी जो वाइफ है, जाहिर भी आप उनके निकाह में, अल्लाह करे निकाह चलता रहे। वो कहते हैं कि देखिए इनका काम है, ये प्रोफेशनल है, ये एक एंकर पर्सन है, एक रिपोर्टर है, उसके अलावा माहिर नफ्सियात भी हैं, इन्होंने सेशंस भी देने होते हैं लोगों को। इनके जो पेशेंट होते हैं वो मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। उसके बाद इनके पॉडकास्ट में इनके साथ मेल्स भी बैठे होते हैं, फीमेल्स भी बैठी होती हैं। अगर दूसरी साइड पे मुझे देखा जाए तो मैं भी एक रिपोर्टर हूं, मेरा भी मीडिया का काम है, मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। अगर मैं किसी लड़की को बैठ के पॉडकास्ट दे दूं, आज तक मैंने नहीं दिया, लेकिन अगर मैंने किसी लड़की को बैठ के पॉडकास्ट दे दिया तो मेरे पे इल्जाम लगेंगे कि तो हाँ तुम बदकिरदार हो, इस लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर है, ये पॉडकास्ट करने वाली जो है वो तुम्हारे साथ रात को गलत काम करेगी। कहता मुझे क्यों, ये झूठ है, ऐसा नहीं ये बेबुनियाद इल्जामात हैं, कुछ भी नहीं है। इन्होंने बहुत सी लड़कियों के पॉडकास्ट खुद भी किए हुए हैं, ये बहुत सी लड़कियों के घर जाके भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, बहुत सी सिंगर्स भी जो है वो, मेरे पास सारे सबूत जो है वो मौजूद हैं कि इन्होंने जो है वो लड़कियों के पॉडकास्ट किए हैं, और इन्होंने खुद अपने जो है वो अकाउंट्स पे भी लगाए हुए हैं और भी लगाए हुए हैं, शादी से पहले भी किए हैं, शादी के बाद भी जो है वो ये लड़कियों के फोन जो है वो इनको आते हैं, ये बातें करते हैं। मैं इनको सिर्फ ये कहती हूँ कि रात का टाइम मियां बीवी का टाइम होता है। मैं रात के 2 बजे आपकी बीवी और आप जो है वो अपने पर्सनल टाइम में है और मैं आपको कॉलें करूं, ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है भाई। मुझे इतना जरूरी काम पड़ गया है कि मैंने रात को 2 बजे ही आपको कॉल करनी है, मैं सुबह आपसे बात नहीं कर सकती। चलें जी, आपकी कोई कुलीग भी है, आप रात के 2 बजे कौन लड़कियां कॉल करती हैं बताएं? नहीं करनी नहीं चाहिए। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई आईसीयू में कोई चला गया तो हो सकता है कोई इमरजेंसी है, कोई मसला हो गया है, तो वो तो बीवी के सामने भी बात हो सकती है ना। आप हारिस से मोहब्बत करती हैं? मैं हारिस से
آپ کو نہیں لگتا کہ میں حارث سے محبت کرتی ہوں؟ بتائیں میں ہی حارث سے محبت کرتی ہوں. نہیں وہ بھی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب, میں تو گواہ ہوں. اس نے آپ سے شادی سے پہلے جتنا میں ساتھ نہیں تھا, آپ کی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں, میں نے آپ کے انٹرویوز کیے ہیں, وہ آپ کو اتنے بڑے بڑے گلدستے اٹھا کے بندہ آپ کو دے رہا ہے. وہ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کانٹینٹ کریٹ کر لیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو محبت کرتا ہے نا وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہاں آپ نہ بیٹھے ہوتے, اگر وہ محبت کرتا ہے نا تو وہ بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ آ کے. اناق اور تکبر کا جو ہے وہ 2 دن میرے پاس آیا ہے, اور تیسرے دن جو ہے وہ پھر والدین نے اس کو گھر میں ڈک لیا, پھر والدین نے اس کو گھر میں جو ہے وہ بٹھا لیا. صبح میں کل وہیں پہ ہی تھا, والدین نے نہیں, وہ آپ کی جو ویڈیوز کی وجہ سے اس نے کہا جی اتنی ویڈیوز انہوں نے بنا دی, اب میں کیوں جاؤں. نہیں ایسے نہیں ہوتا, ایسے والدین نے تو کہا بھائی جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ کرو. جو محبت, والدین نے صاف اور واضح کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسے گھر میں, بھائی میرا سامان وہاں پہ پڑا ہے, میری ہر چیز وہاں پہ پڑی ہے, آپ نے تو مجھے گھر سے نہیں نکالا, تو آپ مجھے گھر میں گھسنے کیوں نہیں دے رہے؟ میں آنا چاہ رہی ہوں نا گھر, تو مجھے گھر کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ آپ جائیں. نہیں میں گئی ہوں, مجھے اندر نہیں آنے دیا. حارث کہتا ہے کہ نہیں آپ اندر نہیں آ سکتی, آپ یہاں باہر واک کریں. دیکھیں وہ حارث کہتا ہے, آپ ڈائریکٹ ایک دفعہ بھی آپ نہیں گئی, آپ ڈائریکٹ جاتی, آپ جا کے بیل دیتی, اگر آنٹی دروازہ کھولتی آپ کو اندر نہ, پھر آپ کہتی کہ مجھے نہیں آنے دے رہے. بات تو یہ بھائی ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے سختی سے منع کیا کہ تم اندر نہیں ہو سکتی, میری بھابھی نے کہا ہے میں بچے اٹھا کے چلی جاؤں گی یہاں سے اگر یہ یہاں پر آئی تو. نہیں کسی کو ڈاکٹر صاحب آپ سے کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں بھابھی کا کیا لینا دینا ہے ہمارے معاملے پہ؟ معاملات ضرور ہے, لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو بیٹھ کے مطلب سیٹلمنٹ کرنی پڑتی ہے, مینج کرنا پڑتا ہے. اس کو میں نے تو کچھ کہا نہیں ہے, اس کے بارے میں تو میں نے کوئی بات نہیں کی ہے, تو وہ ہمارے معاملے میں وہ کہاں سے آ گئی؟ نہیں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, ان کا آنا بنتا بھی نہیں, اور آئیں گی بھی نہیں. کوئی اور ہی معاملہ ہوا ہوگا, مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. اب بتائیں اس کا حل, مجھے فائنلی حل بتا دیں. اس کا حل یہ ہے کہ حارث بیوی کو بیوی سمجھے, ماں باپ کو ماں باپ سمجھے. میں نے اکیلے رہنے کی کبھی حارث سے کوئی بات نہیں کی ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میں نے کبھی نہیں اسے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو اور مجھے الگ گھر لے کے دو. میں اکیلی رہ بھی نہیں سکتی ہوں, میں فیملی والی بندی ہوں, فیملی میں رہی ہوں ہمیشہ سے. پہلے میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی, ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ سے ساری زندگی گزاری. اس کے بعد اب والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر میں اپنے شوہر کے گھر میں جو ہے وہ رہ رہی تھی. اگر میں اتنی ہی بری تھی تو میں تو کسی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی تھی نا. میں 15 سال سے ایک آرگنائزیشن میں کام کرتی رہی, میرے 15 سال کا کیریئر میڈیا کا ہے. مجھے بتائیں میری کس سے لڑائی ہیں, کس سے جھگڑے ہیں, میں نے کس سے فساد مچایا ہے, یا میں نے کس کے ساتھ. لوگ جو ہے مجھے بدنام کرتے ہیں کہ یہ غصے کی تیز ہے, یہ غصہ کرتی ہے. میں نے تو اپنی سسرال میں ایک دن بھی جو ہے وہ غصہ نہیں کیا. ہاں صرف اتنا ضرور اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کو ٹھیک کرو, مجھے وقت چاہیے. میں نے اس کو کہا کہ ابھی ہماری نئی شادی ہوئی ہے, ابھی تو ہمیں جو ہے وہ ہنی مون پہ جانا چاہیے, مجھے کہیں باہر لے جاؤ, تھوڑا سا ہمارا موڈ جو ہے وہ دوسرا ہو جائے گا. ہم سارا دن گھر میں گھسے رہتے ہیں, سارا دن جو ہے وہ یہ چہرے اور چیزیں جو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم جو ہے وہ اپنے لیے تھوڑا سا, اور ہنی مون ہوتا اسی لیے بالکل جانا شادی کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کچھ وقت اپنی بیوی کو دینا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی بیوی کو وہ وقت نہیں دے رہے ہیں تو اس میں بیوی غلط ہے. مجھے بتائیں, میں نے یہ بھی کہا کہ چلو پیسے میں لگا لوں گی, آپ مجھے لے جائیں, لیکن اگر کوئی لے کے بھی نہ جانا چاہے تو وہ کس کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ بیوی کو جو ہے وہ اس نے اس حالت میں رکھا ہوا ہے؟ بتا دیں پھر وہ کس کو یقین دلا رہا ہے, کون ہے بیچ میں؟ نہیں بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے, اللہ خیر کرے. بیچ میں کوئی نہیں ہے تو میرا شوہر میرے پاس کیوں نہیں ہے بتائیے؟ اختلافات آپ لوگوں کے ہیں, بیٹھ کے بڑا آپ لوگوں بھائی اختلافات سختی سے جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اختلافات کسی نے کسی کا سر تھوڑی پھاڑ دیا ہے, یہاں پہ کوئی فائرنگ تھوڑی ہو گئی ہے. یہاں پر صرف حقیقت جو ہے وہ میرے منہ سے نکل آئی تھی. میں جس اذیت جس تکلیف میں تھی میں رو رہی تھی وہاں پر. آپ نہ کرتی کیوں؟ آپ نے بھائی میں نے نہیں کرنی تھی. میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں نے کوئی پلان کیا تھا؟ میں نے تو کوئی پلان نہیں کیا تھا, میں نے نہیں کرنی تھی. میرے منہ سے بات جو ہے وہ اس وقت نکلی کیونکہ میں درد میں تھی, میں تکلیف میں تھی. میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اسلام تو جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کو اتنا پیار اور محبت سے, کہ ایک نوالا اگر شوہر بیوی کو کھلا رہا ہے تو اس پر بھی ثواب لکھ دیا اللہ نے. اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھنے کا بھی ثواب لکھ دیا. تو میرا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے. نہیں کھوکھر صاحب نے ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ جو ہے وہ اس کو بلا کے یہ کہہ رہے ہیں, اس کی بہن اس کو یہ تانا دے رہی ہے کہ تو بڑا بغیرت آدمی ہے کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے. ہمیں لوگ باتیں کرتے ہیں, ہمیں لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عورت کو جو ہے وہ اتنا اس نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے, یہ تو جورو کا غلام ہے. اب وہ جب یہ باتیں سنتا ہے نا تو وہ پھر میرے اوپر جو ہے وہ مشکلیں کریٹ کرتا ہے. جب وہ میرے اوپر مشکلیں کریٹ کرتا ہے نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں اللہ کے آگے روتی ہوں
کہ یا اللہ میرے شوہر کو جو ہے وہ میری محبت عطا فرما, میرے شوہر کو میرے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت عطا فرما, یہ جو لوگ اس کے کان بھر رہے ہیں, یہ جو لوگ اس کو جو ہے وہ مجھ سے دور کر رہے ہیں, یا اللہ مجھے میرے لیے آسانی پیدا فرما. 3 مہینے میں دعائیں مانگ مانگ کے وہاں پر جو ہے وہ میں نے گزارا کیا کہ یا اللہ مجھے ہمت عطا فرما کہ وہ بھڑکاتے ہیں, وہ کان بھرتے ہیں, اور یہ آ کے جو ہے وہ مجھے انہی کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ محبت والا رشتہ, وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا. آپ لوگوں میں بڑی زبردست قسم کی جو یہ اختلافات یہ دور ہو جائے نا تو آپ لوگ سب اتنا خوشی سے رہے نا. بھائی میری اور میرے شوہر کی زندگی سے, میرے اور میرے شوہر کی زندگی سے اس کے بہن بھائی اور اس کی جو امی ابو ہیں وہ اپنا الگ جو ہے وہ سیٹ اپ رکھیں, وہ کھانا ہم ساتھ کھائیں, ہم بیٹھیں اٹھیں کھیلیں, سب کچھ ایک ساتھ کریں, ہم اچھا ہنسی مذاق بھی کریں, سب کچھ کریں, لیکن میرے اور اس کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں. یہ ریکویسٹ ہے میری. آپ ساتھ رہیں گی, آپ رہنا چاہتی ہیں ساتھ رہنا چاہتی ہوں, کھانا پینا وغیرہ ساتھ, مطلب سب ساتھ ہے, خوشی کرنی بھی ہے اور اخلاق بھی ہے, باتیں بھی ہے, سب کچھ ہے. صرف آپ کے معاملے کو وہ ڈسکس نہ کریں. بس اپنے بیٹے سے اپنا ٹائم وہ لیں, اپنے بیٹے سے اپنا ٹائم لیں, اس کے پاس بیٹھیں, وہ ان کے پاس بیٹھے, سب کچھ کریں, لیکن بیوی کے بارے میں نہ بھڑکائیں, بیوی کے بارے میں غلط بیانی نہ کریں. اور اگر بیٹا آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے تنگ کر رہی ہے تو بیٹے کو یہ سمجھائیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے. اگر وہ یہ کہہ رہی ہے اسے جو پریشانی ہے اس کو دور کر دو. یہ نہیں کرنا کہ میں اس کی ماں ہوں, میں اس کا باپ ہوں, تو میں اپنے بیٹے کی جو سائیڈ لوں. وہاں بیٹے کی سائیڈ لی جاتی ہے, وہاں میری سائیڈ نہیں لی جاتی. وہ وکٹم بن جاتا ہے اور میں ظالم بن جاتی ہوں. میں وہی مولا جٹ والی بات ہے کہ انہیں بھی حقیقت کا اندازہ نہیں ہے. وہ ایک دم چیخ پڑتا ہے, وہ ایک دم جو ہے وہ چیخو پکار کر کے ماں باپ کو بلا لاتا ہے, اور وہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو رہا تھا, اس نے کیا کر دیا. آپ کی ساری اس لڑائی میں نا یقین کریں کہ جیسے لوگوں نے آپ پہ ولاگز بنائے ہیں نا, وہ تو لگ رہا ہے کچھ لوگ آپ کو ظالم بنا رہے ہیں, کچھ لوگ ان کو ظالم بنا رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی گھریلو ناچاکیاں ہیں جو دور ہو سکتی ہیں. یہ شوہر کے سٹینڈ لینے سے دور ہوں گی, میں وہی کہہ رہا ہوں, شوہر کے میرے ساتھ کھڑے ہونے سے دور ہوں گی. شوہر جس دن یہ ڈیسیجن لے لے گا کہ میری بیوی میرے ساتھ رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی, یہ میری بیوی ہے, میری عزت ہے, میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. جس دن شوہر کو مجھ سے محبت ہو گئی نا, عمر میرے سے لکھوا لے, یہاں اسٹامپ پیپر پہ سائن کرواؤ, جس دن میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہو گئی نا, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی.